اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی دوسرا حصہ۔ عاشورہ کے بارے میں نیچے دیا مضمون ضرور پڑھیں۔ عاشورہ کا دن بڑا ہی محتم بالشان اور عظمت کا حامل ہے۔ تاریخ کے عظیم واقعات اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ مورخین لکھتے ہیں کہ عاشورہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اسی دن آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہولناک سیلاب سے محفوظ ہو کر کوہ جودی پر لنگر انداز ہوئی۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا اور ان پر آگ گلزار بنی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم اور استبداد سے نجات دلائی۔ اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت واپس ملی۔ اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا ہوئی۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد نکالے گئے۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات ایک لمبے عرصے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہوئی۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن یہودیوں کے شر سے نجات دلا کر آسمان پر اٹھائے گئے۔ اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ ان 10 جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کے اوپر دیے گئے واقعات کی بنیاد پر ہی اس دن کا نام عاشورہ رکھا گیا۔ کچھ علماء نے ایک دوسری وجہ تسمیہ بیان کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عاشورہ اصل میں عاش نورہ تھا، تخفیفاً نون کو ختم کر کے عاشورہ بنا لیا، اور مطلب یہ ہے کہ جو شخص اس کی حرمت کی نگہداشت کرے گا وہ نور میں عیش کرے گا۔ واللہ تعالی۔ کچھ علماء کرام نے اوپر دیے گئے واقعات کے علاوہ کچھ اور واقعات بھی بیان کیے ہیں جو عاشورہ کے دن سے متعلق ہیں، جیسے اسی دن اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین، لوح و قلم، حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی۔ اسی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی اور مصر کی حکومت ملی۔ اسی دن دنیا میں پہلی باران رحمت یعنی رحمت کی بارش ہوئی۔ اسی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ اسی دن ابو لولو مجوسی کے ہاتھوں سے مصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت فاروق اعظم عمر رضی اللہ عنہ نے زخمی ہو کر جام شہادت نوش فرمایا۔ اسی دن کوفی فریب کاروں نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جگر گوشہ فاطمہ رضی اللہ عنہا یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ اسی دن قریش خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالتے تھے۔ معارف الحدیث۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی اور ان کے اوپر سے عذاب ٹلا۔ اسی دن حضرت جی مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ بات کرنے میں اختصار سے کام لیجیے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن جبکہ ایک شخص ان کی موجودگی میں کھڑے ہو کر وعظ اور تقریر کے طور پر بات کی اور بہت لمبی بات کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ شخص بات چھوٹی کرتا تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہوتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ مناسب سمجھتا ہوں، یا آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ بات کرنے میں اختصار سے کام لوں، کیونکہ بات میں اختصار ہی بہتر ہوتا ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے یہ۔ تجربہ بتاتا ہے کہ بہت لمبی بات سے سننے والے اکتا جاتے ہیں، اور دیکھا گیا ہے کہ کسی وقت تقریر یا وعظ سے سننے والے شروع میں بہت اچھا اثر لیتے ہیں، لیکن جب بات حد سے زیادہ لمبی ہو جاتی ہے تو لوگ اکتا جاتے ہیں اور وہ اثر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں،
آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے، صبر کرنے والا، شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ نے ہمارا ظاہر بھی اچھا بنایا ہے، ہمارے باطن کو بھی اچھا بنا دیجیے۔ یا اللہ عزت اور عافیت کی زندگی عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔